ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا کیسا ہے، اور یہ بھی کہ کبوتر بد دعا کب دیتا ہے۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ علیہ السلام نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کوے سے فرمایا، زمین کو دیکھ، اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور مل گیا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا اور واپس نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سوکھے اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی حصہ نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں لیکن زیر آب ہیں۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کے کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک زمین سوکھی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں ہرے رنگ کا توق پہنا دیا۔ آج وہی توق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے اور آج تک لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی، ایک ایسے کبوتر کی جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ باقی اگر بات کر لیں کہ کبوتر پالنے سے کیا ملتا ہے، تو فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ جب گھر سے کہیں دور جائیں تو ان کی خوراک کا مناسب کوئی انتظام کر کے جائیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عبید، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے اسے منع نہیں فرمایا۔ اگر پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رہے، پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قبول کر لیا کہ انہوں نے انڈا اٹھایا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا بالکل جائز نہیں، اور پرندوں کو ستانے سے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہوتا ہے۔ اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ رہا ہے، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کبوتر بد دعا دے گا، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ دوستوں، گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور گھر والوں کو دعا دیتے رہتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے، آفات سے، بلیات سے، بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر پال لو۔ جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جناتوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جناتوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان میں مشغول رہتے ہیں۔
اور آدمی کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیطان کی نفرت اور اس کے بھاگنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کو گھر میں پالنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں اور بے شمار برکتیں ہیں۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا کہا، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں بھلائی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ تو کبوتر شوق سے پالتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، اور اس میں اچھا خاصا پیسہ اور وقت دونوں برباد ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر بازی کی بات کریں تو یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں مال اور وقت بہت برباد ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستوں، کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو یہ جانتا ہوتا ہے اس کی تصویر بھی دیکھ لے تو پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف کو پہچان لیتا ہے جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹ ایفیکٹ آف ارتھ کو پہچان سکتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھار تو کبوتر گھر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے ایک دن میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بھی طے کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کبوتر 55 دنوں تک مسلسل اڑتا رہا اور ان دوران اس نے 12,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس کے علاوہ دوستوں، آپ کو ایک اور حیران کر دینے والی بات بھی بتاتے ہیں کہ یہ پرندہ زیر زمین زلزلے کی ہلکی سی لہروں کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی کبوتر کو راستہ ڈھونڈ نکالنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔